نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اسامہ پروگرام پازیٹیو سائیکالوجی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان ہیں، میرے ساتھ شہلا عباسی ہیں جن کا ایک طویل تجربہ ہے درس و تدریس کا اور سوشل ویلفیئر کا۔ میرے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ زہرا نیر ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ بہت بہترین ریسرچز سے آگاہ کرتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ میرے ساتھ عالیہ بٹ ہیں جنہوں نے MSc سائیکالوجی کر رکھا ہے اور ان کی اسپیشلائزیشن ہے چائلڈ سائیکالوجی میں۔ میرے ساتھ آسمہ شیخ ہیں جو کہ ایک اسلامک اسکول کی وائس پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاشرتی اور نفسیاتی رویوں پر بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ کنٹمپریری اسکولز میں پڑھانے کا بھی ان کا ایک طویل تجربہ ہے۔ میرے ساتھ سعدیہ فرحان ہیں جو کہ قرآن و سنت کے تعلیم و تعلم میں پیش رہتی ہیں، اور میرے ساتھ امرین فیصل ہیں جو کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مدر اور ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تبلیغ میں بھی پیش ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی تھی اور ہم نے اس کی پہلی ڈومین کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کی پہلی ڈومین تھی نوئنگ ونز ایموشنز، اپنے آپ کو جاننا، اور اس کو ہم نے اسلامک پرسپیکٹو میں جب دیکھا تو ہم نے محاسبۃ النفس کو ڈسکس کیا تھا کہ محاسبہ نفس کیا ہے، محاسبہ نفس کیسے کرنا چاہیے، اور اپنے ضمیر کی آواز کو اگر ہم دبا دیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، صحابہ کرام کس طرح سے محاسبہ نفس کیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ ڈومین جو ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈینیل گولمن نے دی ہے وہ ہے مینیجنگ ایموشنز۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو ایک سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میرے اندر یہ نیگیٹیوٹیز ارائز ہوتی ہیں، میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میرے اندر یہ نیگیٹیوٹیز ارائز ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر ایسا انسان جو محاسبہ کر لیتا ہے وہ اگلی سیڑھی چڑھ جاتا ہے اور وہ ہے تزکیۃ النفس کی۔ مینیجنگ ایموشنز کو ہم نے جب اسلام کے لینس سے دیکھا تو ہم نے ایک بہت مزید وسیع ایک علم کو پایا جو کہ تزکیۃ النفس کا علم ہے۔ اور تزکیہ یعنی پاک کرنا، صاف کرنا، اور اسی سے ناظرین جیسے ہم کہتے ہیں نا مال کی زکوٰۃ، تو مال کو بھی دراصل پاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم نے اس کو اسلام کے لینس سے دیکھا تو ہم نے تزکیہ نفس کا ایک وسیع سمندر پایا جس میں ہم نے بہت سی ٹیکنیکس پائیں اپنے نفس کے اندر سے اٹھنے والی خامیوں اور کمزوریوں کو کیور کرنے کے لیے۔ قرآن میں ہمیں 3 طرح سے تزکیہ نفس کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان خود اپنا تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، اپنے نفس کو برباد کر لیا۔ تو انسان خود اپنا تزکیہ کر لے، انسان خود اپنے محاسبہ نفس کے بعد اپنے اندر اٹھنے والی نیگیٹیوٹی کو پہچاننے کے بعد اس کو کیور کر لے۔ اور اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ بھی خود ہی کر لے۔ دوسرا جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کا تزکیہ کرے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا کہ وہ چاہتا ہے۔ ناظرین، ہم کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، کوئی نیگیٹو تھاٹ چل رہی ہوتی ہے، کوئی بدگمانی چل رہی ہوتی ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسا میسج بھیج دیتا ہے، یا آج کل تو جیسے سوشل میڈیا پر ہر وقت کوئی نہ کوئی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا میسج، کوئی ایسی بات کسی دوسرے کے منہ سے نکلی ہوئی وہ آپ کو ایک دم سمجھ آتی ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے۔ انسان کو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل کی سوچوں کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ایک انسان کو اسی دنیا میں اس کی تزکیہ کر دے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ تیسرا جو ایک طریقہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں
ان میں سے ایک فریضہ تھا لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ان کو پہلے نہیں پتہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب نبوت ہے اس کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیوٹیز نافذ کی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک لوگوں کا تزکیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا اور کیا خوب کیا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں تقریر کی، وہ ساری تقریر اسی بات پر تو تھی کہ اے بادشاہ، ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل اوائل اسلام کی بات ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے خوب نبھایا۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیرہ میں سے بھی دیکھیں کہ تزکیہ کی کیا ٹیکنیکس ہیں، تزکیہ کے کیا طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس منزل پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول خلق عظیم پر فائز۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے والے کیسے ہونے چاہیے؟ وہ اس خلق عظیم کے حامل ہونے چاہیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے ہم بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کچھ ایسی بہت کامن نیگیٹو ٹریٹس کہ جو بعض اوقات ہم ان کو اپنے اندر اگر پرسیو بھی کر لیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ صحابہ تو چینج ہوئے، ان کی پرائرٹیز چینج ہوئیں، ان کی ترجیحات تبدیل ہوئیں، ان کی پسند ناپسند تبدیل ہوئی۔ جہاں یہ بات ایک طے ہے کہ فطرت بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن نیگیٹیوٹیز جو ہیں یا نیگیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ چینلائز ہو کر کسی پازیٹیوٹی کی طرف تو لگ سکتے ہیں۔ اسلام نے ان کو چینلائز ہی کیا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن کی ایک ہمیں بتاتے ہیں ایفیکٹ انسانوں کے اوپر، ناظرین وہ کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہے۔ تو اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں تو ایک انسان کا تزکیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ قرآن ہی ہے جو ہمارا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، میں ایک آیت ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھاگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں، اعدت للمتقین، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ تو متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، سب سے پہلی خوبی کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر محسنین وہ ہیں کہ جو اسی وقت اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ غصہ آیا تو اپنا تزکیہ کیا، غصے کو امپلیمنٹ نہ کیا، اور اگر کر بھی بیٹھے تو لوگوں کو معاف کیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ،
اور کون گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اللہ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ یہ تزکیہ کے سٹیپس ہیں ناظرین، کہ انسان اپنی غلطی کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ شیطان نے غلطی کی اور اس نے اصرار کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو لہٰذا تزکیہ کا ایک یہ سٹیپ وائز جو ہمیں ٹیکنیک دی گئی ہے قرآن میں، کہ فوراً اللہ کو یاد کریں، فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور اس گناہ پر اصرار نہ کریں، جسٹیفائی نہ کریں کہ ہاں میں نے کیا ہے، یا کسی دوسرے کے ایکشن کو اپنے ری ایکشن کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ تو ناظرین، ہم آج اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم غصے پر بات کریں، اور میں اپنی معزز مہمان سعدیہ سے چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن و حدیث میں غصے کے بارے میں کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ عموماً غصے سے بھرا ہے، ہر کوئی غصہ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، غصے کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ استاذہ۔ جی بالکل، اور قرآن و سنت سے ہمیں بالکل اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا غصہ کرنا چاہیے، اور اس سچویشن میں اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو غصہ ہے، جس کو قوت غضب بھی کہتے ہیں، یہ ایک طاقت ہے۔ اگر تو یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر غلط جگہ پہ ہے تو یہی پھر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کا جو خوراک ہے غصے کی، وہ انتقام ہے، جو کہ دل میں پھر پلتی ہے، اور یہی چیز پھر انسان کے اندر اس کے جوش دلاتی ہے اس کو، جس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انسان کا جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا سارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس کے دل اور دماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو باڈیلی تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سینسز بھی چلی جاتی ہیں، نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، ایک طرح سے بالکل وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، اور فیصلے کتنے غلط کر جاتا ہے، فیصلے غلط کر لیتا ہے، اور زبان اس کی وہ کچھ کہتی ہے جو کہ عام نارمل کنڈیشن میں اگر وہ جب سنتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں تو بہت پھر اس پہ امبیرس بھی فیل کرتا ہے وہ انسان۔ تو بہرحال اس کی بڑی زبردست ٹیکنیکس ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن سے آپ کو بتا دیتی ہوں، اور قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان جو ہے، جس کا اسٹرانگ فیتھ ہوگا اللہ پہ، وہ اللہ کی باتوں کا بھی یقین کرے گا، اس کے اجر اور اس کی بتائی ہوئی جتنے بھی یہ ٹیکنیکس جو جن پہ بات ہوگی اس پہ بھی یقین کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹے سے چھوٹے ایموشنز میں بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا غصے کو پی جانے والی بات، سورہ آل عمران کی آیت جس میں محسنین کا ذکر ہوا، اس میں والکاظمین الغیظ کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورا میں بھی ہے، یعنی آ سکتا ہے، آتا ہے، لیکن اس کو پی جاتے ہیں۔ اور جیسے سورہ شورا میں بھی آتا ہے کہ اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ آج کے ڈاکٹرز، آج کے یہ اینگر تھراپسٹ اور جتنے بھی ہیں یہ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ غصے کو وربلی باہر نکالو اور جو منہ میں آتا ہے وہ بولو۔ اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پی جاؤ، اور تبھی تم ایمان والوں کی یہ صفت اور محسنین میں آ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور ٹیکنیک پتہ چلتی ہے قرآن سے اسٹرانگ بانڈنگ۔ قرآن الشفا بھی ہے، شفا دیتا ہے، قرآن سے علاج کرنا۔ اور اس میں ہمیں سب سے پہلے پتہ چلتا ہے معوذتین، کہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے یہ کیا کرتی ہے؟ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو شیطان کے وار کو روکنے اور جو شیطان نما انسان، شریر انسان کی باتوں سے آپ کو بچاتی ہے، تو پرووک کرتے ہیں، جی بالکل، غصہ دلاتے ہیں، بالکل۔ تو اس کا اگر اپنے اوپر آپ پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں تو بہت افیکٹو ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں خود قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اے لوگو، یہ جو تمہاری طرف نصیحت نازل کی گئی ہے اس میں دلوں کی بیماری، سینوں کے لیے شفا ہے، تو کیوں نہ پھر اس سے شفا پکڑیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، اور اس میں ایک قرآن بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا دل کتنا مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، غصہ دل میں ہوتا ہے، اور قرآن بھی دل پہ ہی اثر کرتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو سکینت، قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور علاج قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر،
یہ تقوی بہت ضروری ہے. یہ تقوی وہ چیز ہے فمن آمن واصلح, جو ایمان لے آیا اس نے اپنی اصلاح کی. یعنی اگر ایک انسان ایمان لا کے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے, اس کو ڈراتا رہے کہ آج میں جس پر اپنا غصہ نکال رہا ہوں کل کو اس سے بھی بڑی ہستی ہے جو مجھ پر غضبناک ہو سکتی ہے, تو یہ چیز اس کو ڈرا کے رکھ دے, وہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کرے. اس کے بعد ہم احادیث کی طرف آتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت ہی سٹیپ بائی سٹیپ زبردست پوائنٹس ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سب سے پہلا اس میں ہمیں ایک ٹیکنیک ملتی ہے وہ ہے تعوذ پڑھنا. اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو لوگ جھگڑ رہے تھے, اس میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دی, دوسرے کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو پڑھ لے تو جو چیز اس پہ آئی ہے وہ اس سے دور چلی جائے گی, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ, یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے اگر ہم اس کو رائٹ مومنٹ پہ پڑھیں اور رائٹ ٹائم پہ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ, خاموشی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صامت نجا, جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی. اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کو غصہ, اور یہ ہم عام آبزرو کرتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں ایک شخص جب غصے میں بھرا ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, اور وہ بہتان اس میں لگایا جا رہا ہوتا ہے, نامناسب الفاظ, ابیوسو لینگویج. تو اس ٹائم اگر کوئی انسان یہ سوچ کے خاموش ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں, تو اس کا کتنا اجر ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں پچھاڑ دے, بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر لے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور ٹیکنیک ملتی ہے جس میں ہے چینج آف پلیس, اور یہ بہت زبردست ہے اور یہ کیا بھی گیا ہے اور اس سے لوگوں میں فرق بھی نظر آیا کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں. یہ بھی تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے, ورنہ لیٹ جائے. پھر ہمیں جو ایک اور ٹیکنیک ملتی ہے وہ ہے وضو کرنا. اور آپ دیکھیں کہ وہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے, تو اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. تو اس میں دونوں ٹیکنیکس آ جاتی ہیں, آپ کی چینج آف پلیس بھی آ جاتی ہے اور وہ پانی جس نے آپ کے ٹیمپریچر غصے کی وجہ سے بڑھایا ہے اس کو بھی وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے کوئی بھی انسان, بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, اس سے فائدہ اٹھا سکتا. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ, بہت کمپریہنسو آنسر دیا آپ نے ہمیں. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بہت پروڈکٹیو ہماری گفتگو جاری ہے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے. اسما, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اسکول سچویشن میں جو ٹیکنیکس ابھی ہم نے سعدیہ سے سیکھیں تو وہ آپ لوگ کہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ بچے ظاہر ہے کئی طبعاً زیادہ غصے والے ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, تو آپ لوگ کس طرح ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جی, بچوں کے ساتھ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی نیچرلی ان کو زیادہ آتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے طبعاً جو ہے وہ فیئر ہوتے ہیں اور وہ انصاف چاہتے ہیں, اور چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی انصاف کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ ہم سے مختلف ہوتی ہے, تو انہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اس لیے غصہ آ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو بہت اہم ہے اور ابھی الحمدللہ سعدیہ نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کی, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پوسچر کا چینج ہے. تو اگر دو بچے جیسے لڑتے ہوئے داخل ہوئے ہیں تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو فوراً بٹھا دیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پلایا جاتا ہے, چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے, بیکاز سنت سے یہی ثابت ہے کہ پانی کا پینا یا وضو کا کرنا جو ہے وہ غصے کو زائل کرتا ہے. سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم آؤٹ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو غصے کی مینجمنٹ میں بہت افیکٹو ہے, اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کی طرح یہ بھی ایک سنت ہی سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈرائیوڈ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ جب کوئی غصے میں ہو تو اپنا پوسچر چینج کرے اور اذکار کے ذریعے غصے کو زائل کرنے کی کوشش کرے. تو پرسنلی میں یہ کرتی ہوں کہ بچوں کو ان سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد, ان کی جو اصل ایموشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ 100%
اس کا فائدہ ہوتا ہے، باڈی پاسچر ریلیکس ہو جاتا ہے، بالکل باڈی پاسچر ریلیکس ہو جاتا ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ جو ٹائم آؤٹ ملتا ہے اس کے اندر بچے ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی، اور نارملی اس کے بعد آپ کو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے. وہ خود سے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تھوڑا سا اگر تحمل سے کام لیتا تو سچویشن امپروو ہو سکتی تھی. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ غصہ، جیسے کہ ابھی سعدیہ نے بھی کہا، کہ ایک انرجی ہے. ہم نے یہی انرجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھی کہ، اور اس کا اظہار انہوں نے مختلف مواقعوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا ہے. لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے اور خلافت کا عہدہ انہیں ملا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اس انرجی کو چینلائز کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کس طرح سے اس کو ڈائریکشن ملی، اور پھر یہی جو ایک پازیٹیو انرجی تھی، اس نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے کاز کو کتنا فائدہ پہنچایا. تو ہم بچوں کی تربیت میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان کے اس ایموشن کو ڈائریکشن دیں، اور ان کو اس بات کی تربیت دیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹیو اینگر کو ایک پازیٹیو انرجی کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس انرجی کو صرف ظلم کے خلاف استعمال کرنا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ایک بڑا مشہور سا ایک سینٹنس ہے جو میں اکثر بچوں سے بولتی ہوں کہ ہیٹ دا سن اینڈ ناٹ دا سنر. تو گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گناہ پہ غصہ کیا جاتا ہے، لیکن گناہ گار کے لیے ہمارے دل میں ایمپتھی ہوتی ہے. تو یہ ہم بحیثیت ٹیچرز ہم اس کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہی چیز ہے جو پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپس میں ناراضگی جو ہے وہ کسی ایسے برے کام کی طرف تو ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم اگری نہیں کرتے، لیکن اس شخص کی طرف ڈائریکٹ نہیں کی جا سکتی کہ جس سے وہ غلطی واقع ہوئی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض افعال پر چہرہ مبارک غصے سے سرخ بھی ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل درست ڈائریکشن میں ہی رہتا تھا سارا اس کا جو ایکسپریشن ہے اس غصے کا، اور بہت درست طریقے پر اس غصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست بات فرماتے تھے اور حق بات ہی فرماتے تھے. بارک اللہ فیکم. بہت اچھا آپ نے ہمیں بچوں کے حوالے سے انلائٹن کیا. ہماری دعا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں اس تربیت کے سائے تلے پروان چڑھیں، پازیٹیو افراد بنیں، اور ان کی تمام انرجیز جو ہیں وہ اسلام کی ہیلپ میں اور اسلام کی غیرت میں استعمال ہوں. ایک اور بہت ایک پینفل جو چیز دیکھنے میں آتی ہے جو معاشرے میں، وہ کیا خواتین، کیا حضرات، کیا بچے، ان میں ایروگنس نظر آتی ہے، تکبر نظر آتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک پہلا گناہ جو ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا شیطان نے، اور یہ ہمارے اندر ہوتا ہے. تو اس کا ہم جاننا چاہتے ہیں. امرین، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ تکبر کیوں آ جاتا ہے اور اس کی کیا کیورز ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں. جی آپا، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور امام عبد الرحمن ابن جوزی اپنے کتاب منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں کہ تکبر کا جو علاج ہے اس کے کئی سٹیپس ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کو روٹ سے ہی، یعنی اس کی جڑ سے ہی کاٹنا ہوگا. اور یہ اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچانے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ ہر کمزور سے زیادہ کمزور ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی طریقے اختیار کیے ہیں. مثال کے طور پر سورہ الطارق میں، سورہ الانفطار میں، سورہ یاسین میں، سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی ہے، ان کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. انسان اپنی پیدائش کے مراحل پر غور کرے تو اس کو سمجھ آئے گی، اور اس کے اندر یہ جو کبر کا احساس ہے وہ نکلتا ہے اس سے بہت زیادہ. دوسری بہت اہم جو سٹیپ ہے کہ انسان اپنے مٹی ہو جانے کو دیکھے، اپنے انجام کو دیکھے اور اس پر غور کرے، اور وہ کیا ہے؟ موت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو.
اور یہاں تک ہی ختم نہیں ہو جاتا، بالآخر اس کے بعد انسان جو ہے اسے مٹی ہو جانے کے بعد وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ کیڑے کھاتے ہیں، اس کے بعد مٹی سے انہی سے برتن بنائے جاتے ہیں، انہی سے دیواریں بنائی جاتی ہیں، یہ حال ہوتا ہے اس کا. تو پھر تکبر کیسا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے بعد کہ میدان حشر میں انسان کو پھر دوبارہ سے جمع کر کے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ملتا ہے کہ متکبرین کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. وہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتے ہیں تو وہ الجزاء من جنس العمل کے تحت ان کو چھوٹا کر دیا جائے گا. چھوٹا کر دیا جائے گا، بالکل. اور حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے. جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی مجھ سے چھینے گا تو میں اسے آگ میں ڈال دوں گا. یعنی یہ انجام ہوگا متکبرین کا. تو پھر تکبر کیسا؟ پھر اس کے بعد ہمیں عملی علاج تکبر کا ملتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان اور بندوں کے سامنے تواضع اختیار کرو. اس کے بعد جو ہمیں عملی علاج ملتا ہے تکبر کا وہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کے سامنے تواضع اختیار کرو. تواضع جو ہے وہ تکبر کا اپوزٹ ہے، تکبر کی نفی کرتا ہے، اور اس کے میننگ ہے عاجزی اختیار کرنا، ہمبلنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور سب سے جو ایک پیاری اگزامپل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تواضع اختیار کرنے کی، وہ ہے نماز، جو کہ ایک عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور عبودیت کا یہ احساس کہ میں معمولی بندہ ہوں، انسان کے اندر سے کبر کو بالکل نکال کے رکھ دیتا ہے. نماز کے جو ایکشنز ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اس میں عاجزی ہمیں نظر آتی ہے، عاجزی ہی کا اظہار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز دعا مانگنا، کہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. یہ انسان کے اندر سے تکبر کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ تکبر کو ختم کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہماری. حضرت ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے جو ہیں ان کو نصیحت کی تھی کہ تم ہر وہ کام کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وہ اونٹوں کو چراتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، ان کو چارہ کھلاتے تھے، کپڑے پیوند کر لیتے تھے. اس کے بعد اگر ان کا ملازم تھک جاتا تھا تو اس کی جگہ آٹا بھی پیس دیتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور بازار سے سامان بھی خرید لاتے تھے. کوئی بھی کبھی بھی انہوں نے آر نہیں محسوس کی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے گورا یا کالا، اس کو وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. اور یہ آپ کے اندر تکبر کو نکالنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے. بہت ہی واقعی آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک دن دیکھا تو وہ اپنی کمر پر پانی کی مشق لیے جا رہے تھے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک وفد آیا تھا اور وہ میرے سامنے اس طرح عاجزی سے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ میری کوئی بہت بڑی اہمیت ہے، تو مجھے اپنے اندر تکبر کی تھوڑی سی کیفیت محسوس ہوئی. تو میں اس لیے یہ معمولی کام لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ تکبر کی جو تھوڑی سی بھی فیلنگ میرے اندر آئی ہے وہ جڑ ہی نہ پکڑے، وہ اس کو وہیں پہ توڑ دوں. تو اگر ہم یہ سنتیں اپنائیں تو ہماری عادتیں بھی انشاءاللہ بدلیں گی اور ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے بتایا. اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں بھی چروائی ہیں، یعنی ایک عاجزی والے کام، انکساری والے کام. اور جب تک انسان کے اندر عاجزی و انکساری نہیں ہوتی اس وقت تک ناظرین وہ کوئی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا. متکبر انسان کوئی کنسٹرکٹیو کارنامہ نہیں کر سکتا، نہ وہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی پہچان کر سکتا ہے. ہمیں یہاں لینا ہے چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بہت کنسٹرکٹیو گفتگو جاری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں پائے جانے والے وائسز کو کس کس طرح سے قرآن و سنت کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تکبر کے حوالے سے ہمیں
امرین نے بہت ایک سیر حاصل ٹیکنیکس بھی بتائیں اور وجوہات بھی بتائیں جو ہمارے اندر تکبر کی آ جاتی ہیں. تو اب میں چاہوں گی کہ عالیہ آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے کہ بچوں میں کہاں کہاں ایروگنس آ جاتی ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ جی، بچوں میں تکبر کیوں آتا ہے، اس کے ریزنز ہمیں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اسٹڈیز آن چائلڈ بیہیویئر سے ملتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس میں اور ایروگنس میں ایک بہت ہی تھن لائن ہوتی ہے. ایسے بچے اپنے بارے میں بہت زیادہ بریگنگ بھی کرتے ہیں، شو آف بھی کرتے ہیں. پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنی فلاز کو چھپانے کے لیے، ان میں اگر کوئی امپرفیکشنز ہیں یا کوئی فیلئر ہے تو بجائے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے نگیٹیولی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ایروگنس ان میں آ جاتا ہے. پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ دوسرے بچوں کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. تو ایسے بچے پھر کسی دوسرے کے ساتھ مل کے ٹیم ورک بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور کیونکہ ان کا سارا فوکس اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہی کا کام جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے. پھر ایسے بچے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ بھی نہیں کر پاتے ہیں، چاہے وہ ان کے آئیڈیاز ہوں یا کوئی بھی ان کی چیز ہو، اس میں شیئرنگ نہیں کر پاتے. تو ان ساری ریزنز کا جو کاز ہے اس میں انفارچونیٹلی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بے تحاشا ان کو پریز کرتے ہیں، ان کی چھوٹے بڑے ہر کام پہ ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں. تو ایسے بچے جو اپنی تعریفیں سن کے ان کا اپنے بارے میں ایک انفلیٹڈ ویو بن جاتا ہے. پھر کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر وقت دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹڈیز ہوں یا اسپورٹس ہوں. تو پھر ایسے بچوں کا ریئیکشن جو ہے وہ ایروگنس کی طرف چلا جاتا ہے. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ ذرا ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دی ہوتی ہے لیکن وہ ان کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتے. تو بیسیکلی ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ایک تو ماڈریشن یعنی اعتدال سکھاتا ہے اور دوسرا شکر گزاری کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع ہی سے اپنے بچوں کے اندر دین کی اور دینی ویلیوز اتنی زیادہ ڈال دیں کہ ان کو ہم یہ سکھا دیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ اپنی ایبلٹیز کے اوپر ہم فخر کریں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی اگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا خزانوں کے ساتھ نوازا تھا، لیکن اس نے بجائے ان اپنے جو مال و دولت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے اس نے اس پہ تکبر کیا اور کہا کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کرنے کی بجائے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا تو حال کیا ہوا؟ جی بالکل، کہ دھسا دیا گیا زمین میں. جی شہلا جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہم نے غصہ ڈسکس کیا، ہم نے تکبر ڈسکس کیا، ایک اور ایموشن ہے جو معاشرے کو بہت گھائل کرتا ہے اور جو بہت پریولنٹ ہے، اور وہ ہے جیلسی، حسد. اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافہ کیجئے کہ حسد ہے کیا اور اس کی کیورز کیا ہو سکتی ہیں. حسد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ حسد ہمارے ہیومن ہسٹری کا سب سے پہلا ایموشن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو سب پیدا ہوتے ہی یا ان کی تخلیق ہوتے ہی ان کو حسد کا سامنا کرنا پڑا جب ابلیس نے ان سے حسد کیا. اس کے بعد حسد جو ہے وہ پہلے قتل کا بھی باعث بنا. حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیسے حابیل کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی اور قابیل نے اس حسد میں اس کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے، انسان کی تخلیق سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ ہمارے دل میں حسد نہ آنے پائے. تو حسد نہ آنے پائے کے لیے میں تھوڑی سی اگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں حسد جو ہے نا بتدریج آتا ہے، ایک دم سے ہم قتل پہ نہیں پہنچ جاتے، تھوڑے حاسد بھی نہیں بن جاتے، تھوڑے تھوڑے سٹیپس سے جاتے. اگر پہلے ہی سٹیپ پہ اپنے آپ کو روک لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اتنا تکلیف دہ یا اتنا خراب نہیں کرے گا ہماری شخصیت کو. یعنی وہیں اپنا محاسبہ کر کے. جی بالکل. تو اس سٹیپس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. مثال دے کے میں سمجھاتی ہوں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پہ 2 خواتین بیٹھی ہیں، ایک کے بیٹے کا ایڈمیشن کسی بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں ہو گیا ہے، کسی بھی میں بھی، اور دوسرے کے بیٹے کا نہیں ہوا. اب وہ اپنی کہانی سنا رہی ہیں کہ ایسے میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہوا اور وہ یہاں جانے والا ہے اور وہ یوں کر رہا ہے. تو دوسری خاتون انکمفرٹیبل فیل ہونا شروع ہوگی. تو دیٹ از دا سیڈ.
ابھی وہ بیج بویا جا رہا ہے کہ آپ کو انکمفرٹیبل کر رہی ہے یہ بات کہ یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. اگر اس کو دیر اینڈ دین روک لیا تو یہ اتنا نقصان کا باعث نہیں بنے گا. لیکن اگر اس کو اگنور کر دیا گیا, اس انکمفرٹیبل فیلنگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا اور اس کو اگنور کر دیا گیا, تو پھر اگلا سٹیپ, پھر پودا ذرا سا باہر نکلتا ہے, تھوڑا سا باہر نکلتا ہے. وہ کیسے نکلتا ہے کہ دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ جو خاتون اپنے بیٹے کی ایڈمیشن کی باتیں کر رہی تھی کسی طرح سے ان کو ڈیمین کر دیا جائے. تو کیسے کیا جاتا ہے؟ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس ایڈمیشن کے بارے میں کوئی شک و شبہات ڈال دیے کہ آپ کو تو نہیں پتہ, ڈونیشن دیا تھا تو ایڈمیشن ملا تھا, ایسے ہی نہیں مل گیا. یعنی ان کی جو اچیومنٹ تھی جسے وہ بڑے اس کو انڈرمائن کروا دیا. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اس میں پودا نکل آیا, آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا. اور کتنا ان ریزنیبل ہو جاتا ہے نا انسان کے, یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ہم نے اگنور کر دیا اور اس کو بھی جسٹیفائی کر لیا کہ نہیں سچ ہی تو تھا, میں نے سچ ہی تو بولا ہے. تو پھر ذرا سا تناور درخت نکلتا ہے, پھر ہم اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم تھوڑا سا اگزامپل کو بدل کے دیکھتے ہیں. ایک خاتون ہے جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بڑی پریشان ہے, اور انہی کی کوئی ایک سہیلی ہے جس کی بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے. تو اب ہم نے جو فرسٹ 2 اسٹیپس اگنور کیے تھے اور تھرڈ پہ ذرا زیادہ ہم مائل ہو گئے, تو ہم نے نقصان پہنچانے کے لیے لڑکے والوں کے گھر جا کے کچھ جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے وہ رشتہ توڑوا دیا. اور ہوتا ہے ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے یا میں کوئی سٹوری سنا رہی ہوں, ایسا ہوتا ہے, جی ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ رشتہ توڑوا دیا. تو وہ حسد کا ایک کافی بڑا جذبہ مطلب ہمیں یا درخت ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور پھر جو چوتھی سٹیج ہے, جو فائنل سٹیج ہے, وہ پھر بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چن جائے. وہ بہت خطرناک ہے, دوسرے کا زوال نعمت آ جائے. تو اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹ کوشش کرنا کہ آئندہ اس بچی کا کہیں رشتہ نہ ہو سکے, یا کوئی ایسے حربے اختیار کر لینا کہ اس بچی کی بدنامی ہو, اللہ نہ کرے, یا کچھ اس قسم کی بات ہو جائے. تو یہ سب کچھ ہوگا تو انسان جو ہے وہ پھر حسد کا شکار ہو جائے گا. اور آپ نے پوچھا کہ حسد سے بچا کیسے جائے یا حسد سے اس کو کیسے کم کیا جائے. تو وہ میں نے تو پہلے بتایا کہ جب ہم نے ابھی بیج ہی بویا تھا, انکمفرٹیبل فیلنگ آئی تھی, اسی وقت ہم ذرا سا آگاہ ہو جائیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. میں کیوں انکمفرٹیبل ہو رہی تھی؟ اگر کسی کے ایڈمیشن کی بات ہو رہی تھی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یا ہم سیکنڈ سٹیج پہ ہیں کہ ہم نے اس کی بارے میں کوئی غلط بات جھوٹی کر دی تھی کہ ڈونیشن سے ایڈمیشن ہوا تھا. تو ہم پھر خود احتسابی سے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کریں, اس خاتون کے گھر کوئی تحفہ بھیجیں, یا اس کی کوئی اچھی نیکی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ فلاں وقت میں تو اس نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا, میں نے غلط کیا, میں نے اس کے بارے میں ایک غلط افواہ اڑا دی. تو اس قسم کی خود احتسابی ہی سب سائڈ کر جائے گا اس سے. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حاسد عموماً پھر یہی ہے نا کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا, اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. اگر وہ یہ سوچ لے کہ اگر اس کے پاس ایک چیز ہے تو میرے پاس کیا ہے, تو اس کو کئی چیزیں نظر آ جائیں گی ایسی کہ جو نعمتیں اللہ کی اس کے پاس ہیں اور دوسرے کے پاس نہیں ہیں, تو اس میں بھی حسد جو ہے وہ سب سائڈ ہو جائے گا. جی, اشفاق صاحب کی بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ حاسد کی تعریف ان سے کسی نے پوچھا زاویہ پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی تقسیم سے ناراضگی ہی یہ سارے ایٹیٹیوڈس جو ہے وہ ہمارے اندر آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ. زہرا, آخر میں آپ سے آپ کے علم سے مستفید ہونا چاہوں گی کہ ہم نے آج 3 نیگیٹو ایموشنز ڈسکس کیے, اینگر, ایروگنس اور جیلسی, یعنی غصہ اور تکبر اور حسد. کیا ان تینوں کا آپس میں کوئی لنک بھی ہے؟ جی آپا, ان تینوں ایموشنز کے حوالے سے میں بہت انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ ایک آرٹیکل کے کچھ سمری شیئر کرنا چاہوں گی. تو جو یہ 3 ایموشنز ہیں, ان کا اگر ہم سوشل کانسٹرکٹ سے انہیں دیکھیں
تو انسان کی جو ریلیشنل ویلیو ہوتی ہے، یعنی آپس میں ایک انسان دوسرے انسان کو جب دیکھتا ہے، اپنے آپ سے کمپیئر کرتا ہے یا تھوڑا سا ایک سم اپ کرتا ہے کہ کون بڑا ہے، کس کے پاس زیادہ ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ تینوں ایموشنز کا ایک کچھ آپس میں ربط سمجھ آتا ہے کچھ. اینگر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، کہ جب انسان کو یہ فیلنگ آئے کہ دوسرے نے اس کی بات نہیں سنی یا اس کے ساتھ کسی غلط رویے کو اختیار کیا یا پھر اس کی جو خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا، تب غصہ آ جاتا ہے اس کو. پھر اس کے حوالے سے جیلسی کی جب بات آئی تو جیلسی پہ یہ دیکھا گیا کہ جب انسان یہ فیل کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں کمتر ہے یا کسی کے پاس ایسی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جیلسی کا شکار ہوتا ہے اور وہ ایسی ترکیبیں یا ایسی ٹیکٹکس اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی ویلیو امپروو ہو جائے. انٹرسٹنگلی جو بھی وہ ترکیبیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ لوگوں کی نظروں میں اور گر جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپا نے ذکر کیا کہ وہ ٹیکٹکس دوسروں کو ہرٹ کرتی ہیں بنسبت کہ ان کی نظروں میں وہ اچھا نظر آئے. پھر آخر میں ایروگنس کی جو بات ہوئی، اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بڑا بناتی ہے، دوسروں سے بہتر بناتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان سارے جو بھی ایموشنز ہیں ان کے پیچھے نیگیٹیوٹی ہی شامل ہے، ایک کمپیریزن ہے، ایک ریس ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالی ہمیں ہماری روح کی نیگیٹیوٹیز پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اپنی روح کی پہچان ہو کہ ایک چیز دوسری چیز کو لیڈ کرتی ہے. ہم اگر ایک کام کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ نہیں ٹھہرا رہتا، ایک کبیرہ گناہ ایک اور کبیرہ گناہ کو کھینچ لاتا ہے، وہ ایک اور کچھ کھینچ لاتا ہے، تو ایک چین ری ایکشن چل نکلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محاسبہ اور تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.